وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، میری طرف پلٹنا ہے، واپسی میری طرف ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں پوچھوں گا. اب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم نے اللہ کا حق تو بتایا، اپنا نہیں بتایا نا. یہ بھی ایک حکمت کی بات تھی. اب دیکھیے کتنی زیادہ حکمت کی بات ہے نا کہ بیٹے کو یا بچے کو اللہ سے تو جوڑ رہا ہے، اس کا حق تو بتا رہا ہے، لیکن اپنے حق کو براہ راست نہیں بتا رہا. ایسے محسنین کو کیا اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو روک کر بیچ میں اپنی بات ایڈ کی کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شکر گزار ہونے کے ساتھ ہی والدین کے لیے شکر گزار ہونے کا حکم دیا، اور یہ شرک نہیں ہے. اس روز میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، جعلتنی للہ ندن. تو مشیت میں تو ماں باپ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو اللہ کا حکم اور جو آپ کا حکم نہیں. جو اللہ کا حکم، ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. اور اسی لیے کیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوگی، اور ماں باپ کی صرف اس شکل میں مانی جائے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق کہیں گے. اگر مخالف کہیں گے تو نہیں مانی جائے گی. لیکن شکر ادا کرنے میں تو اللہ کا شکر اور والدین کا شکر، یہ شرک نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی انسان ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں، شکر اللہ ہی کا ہے جس نے ہمیں یہ نعمت دی، اس انسان کی کیا بات ہے. یہ رویہ درست نہیں، یہ رویہ دین نے نہیں سکھایا، کیونکہ یہ رویہ میں نے دین پڑھے ہوئے لوگوں میں دیکھا ہے، اور یہ ناسمجھی اور لا علمی پر مبنی کہ اللہ کا شکر تو ادا کریں گے، بندوں کا نہیں. یعنی کسی بھی معاملے میں مثلا کسی بندے نے آپ کی مدد کر دی تو آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا، مدد کر دی، اللہ کا اذن تھا تو مدد ہوئی نا، میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. نہیں، آپ تو اتنے پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کا دن رات شکر ادا کرنے والے ہیں. کیا ہوا اگر آپ نے کسی انسان کا نہیں کیا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. یعنی شکر گزاری کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندوں کے لیے بھی پسند کیا ہے، اور اس کے بغیر دین نامکمل ہے. اس کے بغیر جب انسان بندوں کا حق مار جاتا ہے نا، بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کا نقصان بھی خود اسی کو پہنچتا ہے. معاشرے کے اندر سے خوشگواری ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو بھی آپ پر احسان کرے، مثلا ماں باپ کریں یا رشتہ دار کریں یا کوئی غیر کرے یا کسی بھی طرح کا احسان کرے، اگر آپ اس کو مانیں گے نہیں تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اور جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہو اس سے آپ کو کچھ زیادہ خیر نہیں پہنچ سکتا. وہ بظاہر خیر پہنچا بھی دے لیکن اس کے دل کی دعائیں آپ نہیں لے سکتے. یعنی جو شخص احسان کرنے والے کا احسان مند نہ ہو، پھر اس کے دل کی جو دعا ہے یا دل کی جو خیرخواہی اور بھلائی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے برعکس شکر گزار لوگ، با اخلاق لوگ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ لے جاتے ہیں. ایک ہی جملے میں، ایک ہی اسٹریچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، صرف میرا نہیں، میرا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا بھی کرو. ہاں، اگر وہ تمہیں گناہ کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں ماننی تم نے،
کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں تو پھر والدین کا حق باقی نہیں رہتا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی اگر والدین اللہ کے نافرمان ہیں یا نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو بھی تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گے، تو بھی ان کے ساتھ برا نہیں کرو گے. مثلا عام طور پر اولاد کیا سوچ لیتی، ہمارے والدین نے وہ جو فلاں زیادتی ہمارے ساتھ کی تھی نا، تو اس بنا پر ہم والدین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے. اکثر ینگسٹرز کے اندر یہ خرابی دیکھی گئی کہ ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، خصوصاً ٹین ایج میں ماں باپ پکے دشمن نظر آتے ہیں. یہاں تک بچے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جنم کیوں دیا تھا، آپ ہمیں مار ڈالتے، آپ نے تو ہمیں دنیا میں لا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو یہ ناشکری کی انتہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کے دنیا میں آنے کا فیصلہ انسانوں کے اپنے اوپر نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ماں باپ اگر دنیا میں لانے کا سبب بنے، خواہ آپ اپنی زندگی سے بیزار ہیں تو بھی یہ کیا ہے، دراصل اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کون اس زمین پر زندہ ہوتا؟ کوئی بھی نہیں. عموماً آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر جتنی بے چینیاں پائی جاتی ہیں، جتنی تعلقات کی خرابیاں، اس کی بنیادی وجہ ناشکرا پن ہے. شوہر اور بیوی کا بگاڑ ناشکرے پن کی وجہ سے ہوتا ہے. بیوی شوہر کے حق میں شکر گزار ہونا شروع کرے، آپ دیکھیں کہ پوری خاندانی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. جب ہم دوسرے کے احسان کو مانتے ہی نہیں، جب ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے، تو ہم اس سے مزید کس خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا بھلائی کرے. یعنی انسان انسان ہے نا، کب تک کوئی آپ کے ساتھ یک طرفہ طور پہ بھلائی کرتا رہے گا؟ نہیں. پھر اگر آپ واقعی اپنے آپ کو کسی کی بھلائی کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو بھی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا. اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ شکر گزاری. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو عموماً معروف طریقے سے زندگی بسر کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو والدین کے ساتھ؟ وہ ہمارے والدین زیادہ ریلیجس نہیں نا، اس لیے ہمارے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں. بعض دیندار لوگوں سے اس قسم کی فضول باتیں بھی سننے کو ملی ہیں. اس لیے میں آپ سب کو اس مقام پر اور اس معاملے میں شدید قسم کی تنبیہ کرتی ہوں کہ ماں باپ خوش بھی ہوں، کہیں زبان سے بھولے میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکلے. کچھ بھی کریں، آپ بدتمیزی کرنے کے حقدار نہیں. مثلا انہوں نے آپ کو حق نہیں دیا. بعض اوقات ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے نا، ماں باپ نے ہمیں حق نہیں دیا، ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا نہیں، ہماری شادی فلاں جگہ کیوں کر دی، ہمیں جہیز نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. ساری زندگی اولاد شکایتیں کرتی رہتی. تو ایسی صورت میں بھی کہ اگر صریحاً ماں باپ نے زیادتی کی ہو، صریحاً، تو بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. اگر آپ محبت نہیں بھی کر سکتے، اگر آپ ان کو حق نہیں بھی دے سکتے، تو کم از کم اپنی زبان کو شر سے روک لیں، برائی سے روک لیں. کیوں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان سے معروف طریقے سے گزارا کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی ان کی نہ کرو، ان کو فالو نہیں کرو. فالو کس کو کرو؟ اس شخص کے راستے کو جو میری طرف رجوع کرتا ہو. یہاں کے ایک وہ کلیش ہو جاتا ہے نا، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. ماں باپ کی محبت ہے، ان کے احسانات ہیں، لیکن رستہ ان کا غلط ہے. دوسری طرف ایک اور شخص ہے جس کا رستہ درست ہے. اب کس کو فالو کریں؟ ماں باپ کے احسانات زیادہ ہیں، انہوں نے پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، اتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائیں، اور کوئی دوسرا شخص اس کا اس درجے کا احسان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی طرف رجوع کرتا. تو فرمایا کہ اس موقع پر آ کر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تمہیں پیروی والدین کی نہیں کرنی، اس شخص کے راستے کی کرنی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس شخص کی بھی نہیں کرنی، اس شخص کے راستے کی کرنی. یہ بھی ایک بڑی نازک سی ٹرم ہے. جیسے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ہاں، پیروی اس راستے کی کرنی ہے، یعنی اچھے طریقے کی کرنی ہے. اور اشارہ ہے اہل ایمان کی طرف، دین پر چلنے اور چلانے والوں کی طرف. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، والدین کا قول نقل کیا گیا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. رشتہ دار، عزیز، دوست یہی تو کہتے ہیں ہمارے راستے پہ آ جاؤ، تمہارے قصور بھی ہمارے ذمے سے ہی. اور ماں باپ تو سب سے بڑھ کر ایسی بات کرتے ہیں. فرمایا نہیں،
وہ تمہارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ان کے راستے پہ نہیں چلنا، چلنا ہے اس شخص کے راستے پہ جو میری طرف رجوع کرے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم، پھر میں تم کو بتاؤں گا، بما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، جو کچھ تم کرتے رہے وہ پھر میں تم کو بتاؤں گا، تمہارے اعمال سے تمہیں باخبر کروں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم، پھر میں تم کو بتاؤں گا، بما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، جو کچھ تم کرتے رہے وہ پھر میں تم کو بتاؤں گا، تمہارے اعمال سے تمہیں باخبر کروں گا۔ واپسی میری طرف ہے، میں نے تم کو بتانا ہے جو کچھ تم عمل کر کے آئے۔ اس لیے اس معاملے میں جو بھی امتحان آئے بڑا ہی نازک امتحان ہوتا ہے، انسان ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے، سب کی مخالفتیں سہ لیتا ہے، پتھر بھی کھا لیتا ہے، گھر والوں کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، اور نفرتوں کی مار سہ لیتا ہے، محبتوں کی مار نہیں سہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو خاص تاکید تھی والدین کے حقوق سے متعلق، اس پر ایک حدیث ہے، اور والدین کے حقوق میں بھی خاص طور پر ماں کا جو ذکر تھا۔ والدین کی نافرمانی کے بارے میں ایک عمومی حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید جہاں پر تھی وہاں آپ کو یہ حدیث سنائی گئی تھی۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بچوں کے سوا کسی نے ماہد میں یعنی پنگھوڑے میں کلام نہیں کیا، یعنی بچپن میں بالکل جب بچہ ہوتا ہے اور کوئی بامانہ کلام نہیں کر سکتا، اس وقت 3 لوگوں نے کلام کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج۔ صاحب جریج اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو جریب سے منسوب ہے یا جریج کے واقعے سے متعلق جس کا قصہ ہے، وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جریج ایک عابد انسان تھا، یعنی بہت نیک، پرہیزگار، بزرگ، عبادت گزار، جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا، اے جریج، اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ وہ نماز میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا، اے جریج، اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز، اور وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ اب ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، کہنے لگی، یا اللہ، اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، یعنی بہت مشہور ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کو پھنساؤں، یعنی بڑا عبادت گزار بنتا ہے، میں اسے اپنے دام میں پھنساتی ہوں، یعنی اس کا جو چرچا ہے یا اس کی جو شہرت ہے اسے نقصان پہنچاؤں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، یعنی گئی اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ برا عمل کرو، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ عورت اس چرواہے سے حاملہ ہوئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی اس عبادت گزار انسان کے نام منسوب کر دیا۔ لوگوں نے جب سنا تو بہت غصے میں آئے، اسے عبادت خانے سے نکالا اور اسے گرا دیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے، کیونکہ عام طور پر لوگ ایسی خبروں کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، سنتے ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ، یعنی تم مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا ہے اور اب تو اس کا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے آئے تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا ہے۔ پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے چومنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو، کیونکہ انہوں نے اس کا گھر بھی گرا دیا۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنایا۔ تیسرا بچہ جس نے کلام کیا
بنی اسرائیل میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ادھر سے ایک نہایت خوش وضع سوار گزرا. وہ عورت اس سوار کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا. بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر کہا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. پھر وہ دودھ پینے لگا. پھر وہاں سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ مارتے جا رہے تھے. وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور بول اٹھا، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. میں نے اپنے بچے سے کہا کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا، وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ظالم ہے، اور اس لونڈی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بہرحال یہاں پر اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی اگر کوئی عبادت گزار یا نیک شخص بھی کرتا ہے تو اس کو بھی دنیا میں سزا مل سکتی ہے. ماں کا دل توڑنا، ماں کو تکلیف پہنچانا، ماں کی بات نہ ماننا جبکہ وہ جائز بات ہو، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیسا کہ قرآن پاک میں آتی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. کہ ماں باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش میں اور اس کو پروان چڑھانے میں مسلسل تکلیف سے گزرتی ہے. وہ اسے اپنا خون جگر پلاتی، وہ اس کے لیے راتیں جاگتی، وہ اس کی نجاست صاف کرتی، وہ اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر دکھی ہوتی. اور یہ دکھ اور یہ احساس اور یہ تکلیف ماں کے علاوہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے اس کا اجر اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا رکھا گیا. اس واقعے سے آپ نے اور کیا سیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا ہے، اس لیے کوئی من گھڑت کہانی یا جھوٹی بات نہیں، کوئی افسانہ نہیں، آپ کی بیان کردہ روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کا سورس کیا تھا؟ وحی الہی. آپ کہیں سے کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے نہیں آتے تھے کہ وہاں سے قصے کہانیاں روایت کرتے ہوں یا سنی سنائی باتیں آگے روایت کرتے ہوں. آپ سب علوم الحدیث پڑھ چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب. مطلوب تو وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور غیر مطلوب احادیث کی شکل میں ہے کہ جن کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی وما انزل الیک میں آ جاتی. یعنی احادیث میں ایسی جو باتیں ہیں جو پچھلے ادوار سے متعلق ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے قصے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دیے، اور ان کے بارے میں آتا ہے وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہ تھے جب ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں تھے، وما کنت لدیہم، اور جب حضرت مریم کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، ایہم یکفل مریم، اور اسی طرح اور واقعات کے بارے میں بھی. تو اسی طرح جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ یہ وحی الہی کے ذریعے ہی ایسی خبریں آپ تک پہنچی ہیں. اس لیے واقعے کی درستی اور واقعے کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں. حدیث بیان بھی کی ہے صحیح مسلم نے. ایک بات تو یہ جان لیں تاکہ واقعے کو محض ایک قصہ کہانی سمجھ کے ٹال نہ دیں. دوسری بات کیا پتہ چلتی؟ نفل عبادت کرتے وقت اگر والدین بلائیں تو عبادت چھوڑ کر بھی حاضر ہونا چاہیے، اور اگر اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر نفل چھوڑے جا سکتے ہیں تو ذاتی کام تو بدرجہ اولیٰ چھوڑے جا سکتے ہیں. ہاں، کس وقت نہیں نماز توڑنی چاہیے یا کس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو فرض کے درجے میں ہو. مثلا ماں باپ کہیں روزہ توڑ دو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، یہ نہیں کر سکتے آپ اگر روزہ فرض ہے. ہاں اگر نفل ہے تو اور بات ہے، پھر آپ چھوڑ دیں. نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے، جیسے نفل نماز چھوڑی جا سکتی ہے ایسے نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے. اسی طرح جریج عبادت گزار تھے، جب ان پر پریشانی آئی، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے اس پریشانی میں مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے. کس طریقے پر؟
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے طریقے پر۔ ہم پر جب پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، شاید کوئی ہمارے مسئلے کا حل بتا دے، لیکن جب تک اللہ مشکل آسان نہ کرے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں وقتی طور پر ایک بات پہ ناراض ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد کہتی چلو کوئی نہیں کر لو۔ تو جب ماں اور بچے کے درمیان کھچاؤ ہو تو اس صورت میں بچے کے لیے حکم ہے کہ وہ سرنڈر کرے۔ عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ بد دعا تو کسی کی بھی بد دعا ہے، لیکن خاص طور پر ماں باپ کی بد دعا سے اور پھر ماں کی بد دعا سے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے خلاف جا کر کام کریں۔ یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو والدین کہتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا، یا ہمارا موڈ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اور ایسی وجہ بنا لیتے ہیں ہم، اور اس صورت میں والدین کو ناراض کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب تک ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دیں گے ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین اگر گناہ کرنے کا حکم دے، جس میں بہت بڑا گناہ قطع رحمی ہے، رشتوں کو کاٹنے کا، یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا، یا بچوں کی ماں کو گھر سے نکالنے کا، ایسے حالات میں پھر فلا تطعہما، ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن نہ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھی طرح، بھلی طرح، ان کے ساتھ بگڑ کے نہیں، اکڑ کے نہیں، ناراضگی کا اظہار کر کے نہیں، اور یہ کہہ کے نہیں کہ نہیں یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ یعنی اس موقع پر بھی بدتمیزی کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی گزشتہ زندگی میں ایسا کر چکا ہے اور والدین حیات بھی نہیں، تو کیا کرے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے۔ جن سے وہ محبت کرتے تھے، جو ان کے دوست ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ چیز بھی ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسی قسم کا مسئلہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی ماں نہیں مثلاً، تو ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ اچھا سلوک جو رشتہ دار کے ساتھ ہوگا، ماں کی بہن یا کسی اور رشتے کے ساتھ، تو وہ بھی اس گناہ کا کفارہ بنے گا۔ عملی طور پر بھی ازالہ کرنا ہوگا۔ اس میں شکر گزاری کا حکم ملا ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے۔ شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ۔ کیا ہوتی ہے شکر گزاری؟ کیونکہ اس صورت میں شکر گزاری کی کافی باتیں ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمبائن کر لیں، مثلاً اس سے پیچھے بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ دوبارہ پھر آیا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ شکر گزاری۔ اس کے علاوہ آگے پھر کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں وہ عام کر دی، نچھاور کر دی۔ تو جہاں بھی نعمت کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے جواب میں شکر گزاری لازم ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرنا، کیونکہ عام طور پر آج کل بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا ہے تو کون سی نئی بات ہے، سارے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ یعنی بچے ماں باپ کے احسان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو احسان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعی انہوں نے احسان کیا بھی ہے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا۔ وہ کیسے کریں گے آپ؟
کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم بہت سا علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عمل کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا گیپ ہے ہم میں کہ جو جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے لیکن وہ ہمارے عمل میں کوئی نہیں. کیسے کریں گے؟ طریقہ جاننا چاہیے نا. اب بعض اوقات ہم کسی کا احسان ماننے کے لیے زبان سے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم منہ سے نہیں نکالنا چاہتے. ہم والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا جانتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، لیکن والدین کے سامنے شکر کے الفاظ بولنا وہ نہیں ہم کر سکتے. کیوں؟ جھجک آتی ہے ہم کو. یعنی ہماری گفتگو میں کس طرح شکریہ ہوگا. مثلاً کسی کامیابی کے موقع پر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اسی طرح اگر وہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ دے رہے ہیں تو اس موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں، آپ اپنے لیے کریں، آپ ساری زندگی ہمارے لیے کرتے رہیں گے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں، کس موقع پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مواقع کی پہچان نہیں ہوتی، پھر ان مواقع کا استعمال نہیں آتا. ہم مواقع کھو دیتے ہیں نیکی کے، جواباً خود خسارے میں رہتے ہیں. اگر ہم جیسے گھر میں داخل ہوئے، جا کر انہیں ڈھونڈ کر کچن میں ہیں، کہیں پر ہیں، بطور خاص اہتمام کے ساتھ سلام کریں. یہ جو ہمارا جسچر ہے اور منہ سے بول کے جا کے سلام کرنا ہے، یا گھر سے نکلنے لگے ہیں اس وقت جا کر گریٹ کرنا اور دعائیں لے کر نکلنا، یہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، کمیونیکیشن ہے. تو جو کمیونیکیشن ہے آپ کی، یہ بھی شکریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. کہیں جانے لگے بتا کر جائیں، کوئی کام کرنے لگے مشورہ کریں. جیسے مائیں کھانا بناتی ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم نقص تو فوراً نکالنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں، ہاں؟ لیکن اگر اچھا کھانا ہے تو زبان سے کچھ نہیں بولیں گے اور کوئی شکریہ کا جملہ نہیں ہوگا. اوروں کو کہہ دیں گے لیکن جن کو کہنا چاہیے ان کو نہیں کہیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگر کچھ بھی لا کر دیتے ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا، وہ لے آئے، ہماری ضرورت تھی انہوں نے پوری کر دی، بس کام ختم. تو اس وقت زبان سے اچھے الفاظ کا اظہار کرنا، اگر ہمیں چیز پسند ہے یا نہیں بھی، تو وقتی طور پر فوری ری ایکشن کے ساتھ نہ کرنے کی بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت شکریہ ادا کر دیں، بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں آپ اس کا کچھ اور بنا لیں یا اسے کسی اور کام میں لے آئیں، لیکن فوری طور پر ان کا دل نہ توڑیں. بعض اوقات ہم ان کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس لے جا کے رکھ دیں گے یا کہیں گے یہ لیں. اس کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی، یہ دیکھ کے مجھے آپ یاد آئی تھی. عموماً شادی کے بعد ہم لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا، یہ موقع تھا تو آپ آئے نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. ہم عام طور پر اپنی ماؤں کی یا والدین کی تعریف بعد میں یہ کہیں اور تو کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں کرتے. جو زندگی بھر ہمارے لیے تھکا ہے اور ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسے کبھی اپنی زبان سے خوش نہیں کیا. ٹھیک ہے، خوشامد نہیں کرنے کی ضرورت یا ناجائز باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے ایسے احسانات ہیں جن کو اگر آپ سوچیں اور محسوس کریں تو ان کا آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ بولنے میں اچھے نہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں. عام طور پر ہم ایسے موقع پر جب والدہ لیٹ ہو جائیں کسی معاملے میں تو کیا کرتے ہیں، عموماً صرف شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ آئی نہیں، آپ کیوں نہیں آئیں، آپ اتنی دیر سے آئیں، لیکن یہ ساتھ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے. حالانکہ وہ شکوہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو جملہ ہے بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے، لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں. اچھا، زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ کچھ اچھے جملے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے بولا کریں یا لکھا کریں. نمبر 2 یہ کہ کچھ منفی باتوں سے پرہیز کریں جو شکریہ کا لفظ بولنے سے زیادہ، اگر آپ اس سے بچ جائیں تو زیادہ فائدہ مند اور کارآمد بات ہوگی.
کیونکہ جب ہم شکوے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے؟ ناشکراپن. یعنی یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ جن دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوگا وہاں شکوے شکایات بھی ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص شکریہ کا تو ایک جملہ نہ بولے اور شکوے کے لیے اس کے پاس بہت لمبی چوڑی زبان ہو